بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر وسیلے کے لیے ایک اور بات کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کو کلمہ نظر آیا تھا جب غلطی ہو گئی تھی۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ میں اور دیگر جگہوں پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے آگے تک جا رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 30، 31، 32، 33، 34، 35 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اتار دیا پھر واپس۔ اور وہاں پر یہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حوا اور آدم علیہم السلام، درخت کے قریب بھی مت جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، کھول کر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے وہ درخت میں سے کھا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، کہ اب اتر جاؤ اس جنت سے، تم ایک دوسرے کے سب دشمن ہو۔ وہاں سے اتار دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب اتر گئے نا تو بڑے پشیمان تھے، تو اللہ تعالیٰ کی عرش پر نگاہ پڑی آدم علیہ السلام کی، اور عرش کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوایا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا وسیلہ دیتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا محبوب بندہ ہے؟ کہا کہ تیرے عرش کے نیچے میں نے لکھا پایا، کہا کہ اگر اے آدم اس کو میں نہ پیدا کرتا، ما خلقت الافلاق، تو میں کبھی بھی جو ہے دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ افلاق، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت جو ہے جعلی روایت ہے، اور یہ روایت کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ فی اسنادہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہو منکر الحدیث، اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے اور یہ منکر حدیث ہے۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 23 میں یوں فرمایا کہ جب انہوں نے درخت کھا لیا تو قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم زبردست خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں تو کوئی کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کو وسیلہ دیا جائے گا۔ اس سے دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کو وسیلہ دیا گیا ہے، وسیلہ یہی تو ہے کہ نبی کا وسیلہ دے کر پکارنا، حالانکہ وہ وسیلہ یہ وسیلہ نہیں ہے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ وسیلہ تو ہے اسم المقام، اسم المکان ہے، وہ تو جگہ کا نام ہے۔ وسیلہ نبی سے فرماتے ایک جگہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، شفاعت عظمی ملے گی نبی علیہ السلام کو، مقام محمود ملے گی۔ تو وہ تو ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور نبی سے فرماتے ہیں وہ مقام میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے گا۔ وہاں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ یہ وسیلے کی شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ بات کتاب و سنت کے عین نصوص سے ثابت نہیں ہے، ان روایت سے ثابت نہیں ہے جو غیر مجروح روایات ہیں۔ جو صحیح الاسناد اور ٹکسالی سند کے ساتھ جو روایت ہیں ان میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔